میرے بھائیوں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اس کے بعد آپ کی 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ 13 سالہ آقا علیہ السلام کی مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ تو جو آپ کی 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف ایمان کی محنت کی۔ ان 13 سالوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ہی تو آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی، نہ روزہ، نہ حج، کوئی چیز بھی آقا علیہ السلام کے اوپر فرض نہیں ہوئی۔ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ہیں وہ جب آقا علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف لے کے گئے تو پھر آپ کے اوپر نماز بھی فرض ہوئی، روزہ بھی فرض ہوا، حج بھی فرض ہوا۔ تو وہ جو آپ کی 13 سالہ مکی زندگی ہے اس 13 سالہ زندگی کے اندر آقا علیہ السلام نے جو ہے صرف اور صرف صحابہ کے اوپر ایمان کی محنت کی ہے۔ اور وہ جب آقا علیہ السلام نے 13 سالہ ایمان کی محنت کی تو اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ جو ہے جب نماز آئی تو نماز پڑھنے والے بھی تھے، جب روزہ فرض ہوا تو روزے رکھنے والے بھی تھے، جب حج فرض ہوا تو حج کرنے والے بھی تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان کی محنت نہ کی ہوتی اور اگر ہم پہ نماز روزہ حج فرض ہوتا تو شاید ہی ہم اس کو پورا کرنے والے ہوتے۔ میرے بھائیوں آج مسلمان جو ہے کیوں بے نمازی ہے، کیوں روزے نہیں رکھتا، کیوں جو ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا؟ کیوں کہ ہم نے دین کے اوپر محنت نہیں کی۔ ہمارے اندر ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان بڑا کمزور ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، کلمہ ہمیں مل گیا تو دین کے اوپر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ اور آج مسلمان جو ہے وہ فرائض کو چھوڑنے والا بھی ہے اور گناہوں کو کرنے والا بھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ ایک سنت کو چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ ہاں جی، نماز اور روزہ اور حج اور فرائض تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، سنت کے اوپر بھی 100% عمل کرنے والے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں آج کتنے 95% سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ بے نمازی ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو پیسہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے اور حج نہیں کرتے، اور کتنے مسلمان ہیں میرے آپ کے سامنے جو روزہ رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا دین کے اوپر کچھ لگا نہیں ہے، دین کی ہمارے دلوں کے اندر قدر نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جا سکتا۔ بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی دین کے اوپر محنت کریں، دین کو سنیں، دین کو پڑھیں اور دین کو سمجھیں۔ اگر ہم دین کو پڑھیں گے، دین کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی دین کی قدر آئے گی۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ فرائض کہ نماز پڑھنے پہ اللہ کیا دیں گے، ہاں جی، نماز پڑھنے کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا کام جو کرتا ہوں وہ انسان کی رزق کی تنگی کو دور کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں جب اس بات کا ہمیں پتہ چلے گا تو سارے کے سارے مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کلمے والی پاک اور مبارک زندگی اختیار کرے گا تو میں اسے دنیا کے اندر حیاتاً طیبہ یعنی پاک زندگی دوں گا، صاف ستھری زندگی دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو سچی توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کے مال کے اندر برکت دوں گا، اس کی جان کے اندر، ہیں جی، اس کے بچوں کے اندر اور اس کی اولاد کے اندر میں برکت دوں گا۔ تو میرے بھائیوں جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا، مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ مسلمان بھی جو ہے وہ پورے کے پورے دین کے اوپر چلنے والے بنیں گے۔ اور یہ باتیں مسلمانوں کو، لوگوں کو کون بتائے گا؟ میرے بھائیوں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کام جو پہلے نبی کیا کرتے تھے وہ اللہ رب العزت نے اب اس امت کے ہر آدمی کے ذمہ لگایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک دین کی بات ہی کیوں نہ آتی ہو، یعنی اگر تمہارے پاس ایک بھی دین کی بات ہے تو دوسروں تک اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں میرے بھائیوں پہلے اگر کسی امت کے اندر کوئی بگاڑ آتا تھا، لوگ نافرمان ہوتے تھے تو اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے، تو اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا، لیکن قیامت تک جو امت آئے گی تو ان کی ہدایت کا اللہ پاک نے کیا سلسلہ فرمایا کہ اللہ پاک نے وہ کام جو پہلے نبی کیا کرتے تھے اب وہ ہر امتی کے ذمہ ہے۔ ہاں جی، ہر امتی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلائے، دین کی طرف دعوت دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکے گا۔ تو میرے بھائیو، جو صرف نماز کے اوپر بلائے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح قیامت والے دن چمکے گا، تو جو آدمی پورے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کو اللہ رب العزت کیا دیں گے، میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور پھر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، آپ کا بھی یہ راستہ ہے اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا بھی یہی راستہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کوشش، یہ محنت کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا، ہمارے گھر والوں کے اندر دین آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر دین آئے گا۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر دین آئے گا تو سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ آج میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اس دین کی محنت کو چھوڑا تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ آج مسلمان کی اپنی زندگی سے بھی دین نکل۔ جب صحابہ کرام یہ محنت کرتے تھے، لوگوں تک دین کی بات کو پہنچاتے تھے، تو نہ صرف صحابہ کی زندگی میں دین تھا بلکہ دین پوری دنیا کے اندر پھیل رہا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑا، اس بات کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا، تو اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا کہ مسلمان کی اپنی زندگی سے بھی دین نکل گیا۔ ہاں جی، آج 95% سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ بے نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کی محنت کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قیامت والے دن اگر ہم خود دین پہ چلتے رہیں گے تو قیامت والے دن ہمارے بچے اور جو ہمیں جاننے والے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ پاک کے سامنے عرض کریں گے، یا اللہ، یہ آدمی خود تو نماز پڑھتا تھا، خود تو دین کے اوپر چلتا تھا، لیکن ہمیں اس کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم خود تو دین پہ چلتے تھے لیکن تم دوسروں کو اس دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہم میرے بھائیوں، پہلی امتوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی جو ہے وہ نافرمان ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو فرشتے اس بستی کو ختم کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی وہاں جو ہے بیٹھا ہوا اللہ کی یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو فرشتے واپس گئے، کہا یا اللہ، وہاں تو ایک آدمی آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرو، ساری بستی کو اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دو۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیوں، وہ تو تیرا عبادت گزار ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے سزا اس لیے ہے تاکہ وہ خود تو دین کے اوپر چل رہا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی دعوت نہیں دے رہا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، پہلی امتوں کے اوپر لوگوں کو دین کی طرف بلانا فرض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری بستی کو اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دو، اس لیے کہ یہ خود تو دین کے اوپر چلتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی دعوت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر تو یہ کام فرض ہے کیونکہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کام کو کریں، اور میرے بھائیوں اس کام کو کریں گے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایسے دعائیں قبول کروں گا جیسے میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں خود بھی دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو دعوت دے کر دین کے اوپر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔